باہر کی لائٹوں کو بند کر دیں۔ ابھی ہم دعا کریں گے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ کا ذکر اور اس کے بعد دعا انشاءاللہ۔ آنکھوں کو بند کیجیے، اپنی گردن کو جھکائیے، پورے دھیان کے ساتھ 5-7 منٹ کو بہت غنیمت سمجھو گے، ایک دم متوجہ ہو جاؤ۔ کوئی NRI کسٹمر ہوتا ہے نا تو سیلس مین متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کی نظر میں، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، مگر جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضربے لگانا بھول گئے۔ کیا نقصان ہوا؟ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی۔ اللہ کرے ہمارے دل پہ ضربے لگے۔ حضرت جی مولانا امام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے، دہلی میں ایک جگہ جا کے آپ 70,000 مرتبہ 70,000 مرتبہ اللہ 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 کی ضربے لگاتے تھے، تب جا کے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے امام اب میں تجھے اس قابل سمجھتا ہوں کہ تو کچھ کام کر سکے گا۔ کیا اللہ کیا باتوں کو ضربے لگتے تھے یار۔ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ پڑھتے رہے، دل کو یہ کہے اللہ موت کے وقت بھی یاد دلا دے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمے کے لیے صحابہ کو کیسے مارا جاتا تھا، ہمارے نبی کو کیسا ستایا جاتا تھا، اس کلمے کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی، اللہ تعالی یہاں موجود ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ یہاں موجود ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ حاضری اللہ یہاں موجود ہے، اللہ ناظری اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ معی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم جس کو یاد کر رہے ہیں وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ انسان جس سے پیار کرتا ہے سوچتا ہے وہ ہر وقت میرے ساتھ ہو، وہ صرف میرے رب کی ذات ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ پڑھو، اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی، اللہ تعالی یہاں موجود ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہے۔ ابھی ہم اللہ اللہ پڑھیں گے، منہ بھر کے پڑھنا، شرمانا نہیں۔ لوگ گالی بولتے ہوئے نہیں شرماتے، ہم ذکر کرتے ہوئے کیوں شرماتے؟ چھوٹا بچہ کہتا ہے نا امی امی، ماں کہتی ہے بول کیا ہوا، کہیں گے نا اللہ اللہ، اللہ کہے گا بول کیا ہوا، کہہ دینا اللہ آپ کو ڈھونڈا ڈھونڈا گیا۔ اب نیت کرتا ہوں لائف چینج کر دوں گا، اللہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ آ جاؤں گا۔ اللہ بہت بے چین بہت پریشان۔ ایک مسجد کے باہر لکھا تھا کہ بیٹا اگر تو تھک گیا ہے نا تو تو رب کے در میں آ جا، اس در میں تجھے سکون ملے گا، اللہ کے گھر میں تجھے سکون۔
ایک مندر کا پجاری کہتا تھا یا سنم اے میرے بت، اے میرے بت، غلطی سے اس کی زبان میں نکلا نیند میں یا سمد، اے بے نیاز ذات، اے میرے اللہ۔ اللہ نے فرمایا لبیک یا عبدی، بول میرے بندے حاضر ہوں۔ فرشتوں میں کوہرام مچ گیا، اللہ یہ تو بتوں کو پکارتا تھا، غلطی سے آپ کا نام نکلا اور آپ اس کو جواب دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں اگر میں بھی اس کو جواب نہ دوں تو پھر یہ مجھ میں اور مجھ میں فرق کیا؟ کچھ روتے ہوئے بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ میں 5-6 مرتبہ پڑھوں گا ایک یقین کے ساتھ کہ آپ زبان میں آج پورا بدن اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب انشاءاللہ اللہ کے حکموں پہ آ جائیں گے، پیارے نبی کے طریقوں پہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ 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 بدل کے رہے اللہ 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 بند کر کے دل سے اللہ کو یاد کیجیے۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہے ہیں، دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ شاید دل کے کسی کونے سے آواز آئے گی، کب تک اس رب کی نافرمانی کرے گا؟ کیا نہیں دیکھتا کتے کو 2 وقت کی روٹی کھا کے مالک کی وفاداری کا؟ اللہ نے لاک ڈاؤن میں بھی تیری 1 وقت کی چائے آگے پیچھے نہیں، اور تو فجر کی نماز میں میٹھی نہیں سکھایا۔ رمضان کے بعد 12-13 دن ہو گئے، کیا ایسا نہیں لگتا کہ اللہ نے محروم کر دیا؟ کیا ہو رہی ہے قرآن کی تلاوت کی توفیق؟ کیا تہجد کی توفیق ہو رہی ہے؟ کیا فجر کی نماز مسجدوں میں ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے تو روٹی موٹی مکان زمین جائیداد نہیں چھینتے، نمازوں کی توفیق اور قرآن کی توفیق چھین لیتے۔ اللہ سے کہے اللہ آج آپ کو بھٹا ڈھونڈا دیا۔ وہ کیا وقت ہوگا جب میرا اور آپ کا انتقال ہوگا؟ تعجب پہ رہیں گے یہ کیا ہو گیا؟ توبہ کرنے والا تھا، اللہ والا بننے والا تھا، یہ تو 1 سیکنڈ کا موقع نہ ملا۔ موت اچانک آتی ہے، انسان کے 5-6 کام باقی رہ جاتے ہیں۔ کینچی سے پھاڑ کے کپڑے نکالے جائیں گے، گرم پانی ہوگا، تختے میں سلایا جائے گا، گرم پانی ڈالا جائے گا، غسل کرایا جائے گا، جس کپڑ کو دیکھ کے سہن نہ کر لے اسی کپڑ کو لٹا دیا جائے گا۔ یہ ہوگا میرے اور آپ کے ساتھ۔ لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے، کفن میں جیب نہیں، قبر میں الماری نہیں، 40-45 سال کی محنت سب نہیں رہ گئی، دستاویزوں میں سے نام اتر جائیں گے، پراپرٹیوں میں سے نام اتر جائیں گے، مرنے داخلے بن جائیں گے، 1-25 پیسے کا تو مالک نہیں، تیرا کچھ نہیں، سب تیرے وارث ہو۔ جنازے کی نماز لوگوں کے قدموں پہ سوار ہو کے قبرستان قبر کے قریب جنازہ رکھا ہے، بیوی رو رہی ہے، گھر میں بچے رو رہے ہیں، ایک بچہ قبر میں اترا ہوا ہے، چچا جان میرے ابو کو دیجیے۔ لوگ اٹھائیں گے، ہاں پاٹیاں بچھا دیے جائیں گے، مٹی ڈال دی جائے گی۔ جو درست احباب کے خاطر داڑھی نہیں رکھتے تھے، زندگی چینج نہیں کرتے تھے، وہی مٹی ڈال کے ہاتھ بھی اسی جگہ جہاں دیں گے۔ 20 منٹ میں قبرستان کا گیٹ بند ہو جائے گا، سناٹا چھا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے بھیانک شکل میں، اس کو اٹھائیں گے، کتابوں میں لکھا ہے اس کا کفن جو ہے نا وہ سوری تک نیچے اتر جائے گا، سوال جواب شروع ہوں گے۔ اس جگہ میں کہا گیا، کہا جائے گا یہاں تو صرف ایمان کا پاسپورٹ اور محمدی ویزا چلتا ہے، بتا تیرا اللہ پہ ایمان تھا کہ نہیں، اور پیارے نبی کے طریقے تجھے دنیا میں پسند آئے یا نہیں۔ انکم ٹیکس والے کو 1 سال کا حساب بھی نہ سکا،
क्या कब्र की पहली रात नहीं आने वाली है? किस तरह शादी की पहली रात आती है, कब्र की भी पहली रात। आज अल्लाह बहुत मेहरबान है, माफ कर लेते हैं, कोई है माफी मांगने वाला? सरदार के बाद में आए थे, अल्लाह ने वलियों का सरदार। हम भी बजनी पहले सूद करो वैसे तो बाद में आए थे, मेरे रब ने तौबा कबूल की, वलियों का सरदार। बिशर हाफी पुलिस वाले थे, नशा करते थे, बाद में आए थे, मेरे रब ने वलियों का सरदार। जुनैद बगदादी अखाड़े के पहलवान थे, एक वक्त आया तौबा की, मेरे रब ने रूहानी दुनिया का पहलवान बनाया। हजरत उमर एक वक्त हमारे नबी को कत्ल करना चाहते थे, ज्यादा पसंद आ गई, रब ने नबी का दीवाना बना दिया। अल्लाह से कहे, अल्लाह इन सब का वक्त आया हिदायत का, आज मेरा भी हिदायत का वक्त लिख दे, मैं आ गया हूँ। अल्लाह हाथ उठाइए, दुआ कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह, रहीम मौला करीम आका, अल्लाह ये मेरा और का इतना बड़ा मजमा, ये इतनी रात में इतना बड़ा मजमा, ये आपको ढूंढता ढूंढता आ गया है, ये आपको तलाश करता करता आ गया है। मेरी आंखें नौजवानों को देख रही है, सुनाए नौजवान जिस तरफ चले जाते पूरी कौम उस तरफ चली जाती है। अल्लाह इनके आने को कबूल फरमा, बैठने को कबूल फरमा, आज अपनी मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह 5 वक्त का नमाजी बना दे, प्यारे नबी के तरीके पे चला दे, दीन के खातिर कुर्बानियां देने की तौफीक अता फरमा, आशिक रसूल बना दे, 4 महीने चिल्ले के लिए हमें भी कबूल कर ले। अल्लाह उलमा की कदरदानी की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अल्लाह अगर इतना बड़ा मजमा किसी सफी के दर पे जाता, अल्लाह बेशक हम बहुत मुजरिम, बहुत बड़े गुनहगार। एक मुल्क में हमारे मुसलमान भाइयों को सताया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें तड़पाया जा रहा है, उनके पास कफन नहीं है, और यहाँ हमारे नौजवान IPL देख रहे हैं। कोई मासूम बच्चे माँ बाप के लिए, कोई माँ बाप मासूम बच्चे को बचता नहीं, और हमारे नौजवान IPL। अल्लाह अब तो बहुत से लोग कहते हैं बदल के फरिश्ते उतार दीजिए, बदल के फरिश्ते उतार दीजिए। जुल्म की रात लंबी हो चुकी है, इंसाफ की सुबह शुरू कर दी। अल्लाह हमें भी तौबा के तौफीक अता फरमाए। एक शख्स मेरे पास आए थे कुछ वक्त पहले, कहा मौलाना मेरी अहलिया हॉस्पिटल ले गए, मेरे बच्चे ने कहा अब्बू क्या हो रहा है? कहा बेटा तेरा भाई आएगा या तेरी बहन आएगी, उसके साथ खेलना। बहुत खुश हो गया, वो मेरा भाई आएगा मेरी बहन आएगी। मौलाना थोड़ी देर के बाद अस्पताल से फोन आया कि आपकी अहलिया का इंतकाल होगा। मौलाना 2 दिन रोते रोते गुजर गए। तीसरे दिन जब हम कमरे में गए, मैं और मेरा 6 साल का बच्चा अपनी माँ की जगह सोया, मुझे आहिस्ता से कहता है अब्बू आप तो कहते थे ना तेरा अम्मी या तो तेरा भाई लाएगी या तेरी बहन। अब्बू मेरी माँ कहाँ चली गई? अब्बू क्यों आपने उनको दफना दिया? मेरे अम्मी के ऊपर क्यों मिट्टी डाल दी? क्या वो आपके पैर नहीं दबाती थी? क्या वो आपकी खिदमत नहीं करती थी? अब्बू आप सुबह मजदूरी पर चले जाते हैं, मैं किसके पास रहूंगा? मौलाना एक मरतबा रात में मुस्कुरा रहा था, मैंने कहा बेटा क्या हुआ? कहने लगा अब्बू सफेद कपड़े पहन के मेरी माँ आई थी, रात में जो चीजें पसंद थी ना मुझे 3 मरतबा खिलाई। सुबह उठ के कहता अब्बू रात को तो मेरी अम्मी आई थी, सुबह कहाँ चली गई? मौलाना 6 साल का मासूम बच्चा है, कैसे समझाऊं तेरी माँ ख्वाब में आई थी असली में नहीं आई थी, कैसे समझाऊं? एक मरतबा सुबह उठा तो मेरा बच्चा कपड़े धोने की कोशिश कर रहा था। बेटा क्या करता है? अब्बू जब तक मेरे अम्मी थी आप साफ सुथरे कपड़े पहना करते थे, जब से मेरी माँ गई आपके कपड़े बड़े मेले रहे। उनको पूछो जिनकी माँ नहीं है कैसी जिंदगी गुजरती होगी।
دوپہر میں مکتب جانے کا وقت آیا، کچن میں گیا، کہتا ہے امی امی امی، کوئی جواب نہیں آیا. گھر کے بیڈ روم میں گیا، کہتا ہے او میری ماں، او میری ماں، او میری ماں، میں چھوٹا بچہ ہوں نا، مجھے ابھی کھانا کون دے گا؟ ساتھ کیا تھا، ابو کے سیٹ نے منع کر دیا، چھوٹے بچے نہ کھلاؤ. مولانا روتے نہیں تھے، اس کا وقت گزر گیا. اور ہم یوں کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہم حالات میں. ہمیں تو دیوانہ ہو جانا چاہیے تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بھی غیر ہمارے نبی کی نقل نہیں اتارتا اور ہمارے لاکھوں نوجوان غیروں کی نقل اتارتا. اللہ عاشق رسول کو سچی دل کی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں روزانہ 1500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. کی توفیق عطا فرمائے. ہر مہینے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر مہینے 3 دن آپ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کی حفاظ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. کسی اللہ والے سے بیعت ہو کے ان کی معمولات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ویراول والوں کو ہر اعتبار سے نواز دیجیے، ان کی پریشانی دور کر دیجیے، ان کو برکتوں والی حلال روزی دے دیجیے، یہاں مدنی ماحول قائم فرما دیجیے اور بار بار انہیں حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.